السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ كفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ رب الرحمن الرحیم کی توفیق سے آیت الکرسی کے 5 فضائل پڑھیں گے۔ آج نیا سبق ہے آیت الکرسی کی تفسیر، صفحہ 51 تک۔ تمہید، بعض حضرات مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ آیت الکرسی 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے۔ انہی 10 جملوں کے ضمن میں توفیق الہی سے اس کی تفسیر پڑھی جائے گی۔ صفحہ 53۔ اللہ لا الہ الا ہوا کی تفسیر۔ اس کی تفسیر کے کم و بیش 14 عنوانات رکھے گئے ہیں۔ ان کے ضمن میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ تفسیر پڑھی جائے۔ صفحہ 56 پر پہلے جملے کا معنی۔ اس جملے میں نفی اور اثبات ہے۔ اوپر دیکھیے لکھا ہوا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اوپر لا الہ، اس میں نفی ہے، کوئی معبود نہیں۔ الا ہو، اس میں اثبات ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، لا الہ اس میں نفی ہے، لکیر پہ الا ہو اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں۔ اور اس بات کا ہے، ثابت یہ بات کی گئی ہے کہ ہر قسم کی الوہیت اور عبودیت کے حقدار صرف اللہ تعالی سبحانہ جل شانہ۔ 6 علماء کے بیانات عرض کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ بات فضل الہی کی نہیں، ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن پاک کے ساتھ گزاری اور جن کی قرآن فہمی مسلم ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا کا معنی یہ ہے النہی ان یعبد شیء غیر اللہ۔ اس بات کی ممانعت ہے کہ کسی چیز کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ الحی القیوم، کون اللہ؟ جو الحی ہے۔ کون اللہ؟ جو القیوم ہے۔
الذي صفته ما وصفه نفسه تعالى ذكره في هذه الآية. وہ اللہ ان کی صفت وہ ہے جو انہوں نے خود اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا اخبار، اس پہلے جملے میں اس بات کی خبر دی گئی ہے بأنہ المتفرد بالالہیہ لجمیع الخلائق، کہ یقیناً وہ ہی تمام مخلوقات کے لیے تنہا. پھر سماعت فرمائیے، خبر دی گئی ہے کہ یقیناً وہ ہی تمام مخلوقات کے لیے الوہیت والے ہیں، معبود ہونے میں وہ تنہا ہے، منفرد ہے، یکتا ہے. قاضی بہداوی رحمہ اللہ نے لکھا والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غیر. معنی یہ ہے کہ وہی عبادت کے حقدار ہیں اور کوئی نہیں. قاضی ابو سعود رحمہ اللہ نے لکھا ای هو المستحق للعبودیت لا غیر، یعنی وہی عبادت کے حقدار ہیں اور کوئی نہیں. شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ نے لکھا فاخبر انہ اللہ الذی لہ جمیع معانی الالوہیہ، انہوں نے خبر دی ہے کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے الوہیت کے معبود ہونے کے تمام معانی ہیں. وَأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُلُوهِيَّةَ وَالْعُبُودِيَّةَ إِلَّا هُوَ، اور یقیناً ان کے سوا کوئی الہ ہونے کا، معبود ہونے کا اور عبادت کیے جانے کا حق نہیں رہا. فَأُلُوهِيَّةُ غَيْرِهِ وَعُبُودِيَّةُ غَيْرِهِ بَاطِلَةٌ، ان کے سوا کسی کی بھی الوہیت، اس کا معبود ہونا اور اس کی عبادت کرنا باطل ہے. شیخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ومعلوم ان الاثبات بعد النفی اعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا نفی. اور یہ بات معلوم ہے کہ نفی کے بعد ثابت کرنا اس کی قوت اس سے زیادہ ہے جس میں نفی کے بغیر ثابت کیا جائے. ابھی انشاءاللہ بات واضح ہوتی ہے. وَلِهَذَا صَارَ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِثْبَاتِ مِنْ قَوْلِ اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ. میرے ساتھ توجہ فرمائیے، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے اور دوسرا جملہ یہ بولا جائے نہیں کوئی معبود مگر اللہ، تو دونوں میں کس کی قوت زیادہ ہے؟
ایک یہ ہے کہ کہا جائے یونس صاحب تشریف لائے، اور ایک جملہ کوئی نہیں آیا مگر یونس صاحب، دونوں میں کون سا جملہ زوردار ہے؟ کوئی شک ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، بلکہ فرمایا نہیں کوئی معبود مگر بولو اللہ۔ اس میں قوت پہلے جملے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ نفی اور اس کے بعد اس بات روزمرہ زندگی میں ہم یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے بیانات کا خلاصہ صفحہ نمبر 56 پر۔ گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ بلا شک و شبہ اللہ جل جلالہ ہر قسم کی عبودیت کے، عبادت کے یکتا، منفرد اور تنہا حق رکھنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کی بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی عبادت نہ کی جائے۔ ان کے سوا کسی کے لیے نہ قیام ہے، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ قربانی، نہ نذر و نیاز۔ یہ سب کچھ صرف انہی کے لیے ہے۔ سکھ، چین اور تکلیف، عسر، یسر، فرح، غم، غرضے کے سب حالات میں ان کے سوا کسی سے دعا نہ کی جائے۔ مدد، نصرت، اعانت انہی سے طلب کی جائے۔ طواف صرف انہی کے بیت عتیق کا کیا جائے۔ قسم انہی ہی کی قسم کھائی جائے۔ کائنات میں بلند و برتر غیر مشروط حاکمیت انہی کی تسلیم کی جائے۔ کسی قسم کی عبادت میں ان کا کوئی مثیل، نظیر، ثانی، شبیہ، ہمسر، ساجی، شریک اور مد مقابل نہیں۔ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے۔ اور یہ جملہ مبارکہ جو سارے دین کی اساس ہے، اللہ تعالی ہمارے عقائد کا صحیح معنوں میں حصہ بنا دے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے، اس کے مطابق جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے۔ کہنے سننے